السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ہمسایہ سے حسن سلوک۔ انسانی زندگی میں والدین اور رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ قریبی تعلق ہمسایوں سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ قریب میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ دکھ تکلیف کے وقت ان رشتہ داروں کی نسبت جلد پہنچ جانے والا ہوتا ہے جو رشتہ دار دور ہوتے ہیں۔ ہمسایہ کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ اتنا قریب کہ دونوں کا سایہ ایک ہو جائے، اس لیے جہاں بھی جو رہتا ہے اس کے دائیں بائیں آمنے سامنے رہنے والے ہمسایہ کہلاتے ہیں۔ اسلام میں ہمدردی اور اخوت کے پیش نظر ہمسایہ سے اچھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہاری ملکیت میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ اللہ تکبر اور شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمسایہ تین طرح کا ہوتا ہے: ایک رشتہ دار ہمسایہ، دوسرا اجنبی ہمسایہ اور تیسرے عارضی ہمسایہ۔ ان تینوں سے ایک جیسا حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمسایہ نہ صرف ساتھ والی دیوار کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے بلکہ 40 گھر تک رہنے والا ہمسایہ کہلاتا ہے۔ ہمسایہ کے حقوق کیا ہیں؟ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانتے ہو ہمسایہ کے حقوق کیا ہیں؟ پھر آپ نے خود ہی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمسایہ کا حق یہ ہے کہ اگر اسے مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جائے، اگر وہ کچھ قرض یا ادھار مانگے تو اسے دو، اگر وہ غریب ہو تو اس کی حاجت روائی کرو، اور بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اور اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ لے جاؤ کہ اس کے گھر میں ہوا کی آمد و رفت بند ہو جائے۔ اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو اس کی مسرت و شادمانی میں شریک ہو کر اسے مبارکباد دو، اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کے رنج و غم میں بھی شریک رہو۔ اگر کوئی میوہ ترکاری اپنے ہاں لاؤ تو اس کے ہاں بھی بھجواؤ، اور ایسا نہ کر سکو تو یہ بات ان سے پوشیدہ رکھو۔ اپنے بچوں کو اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ وہ باہر ہمسائے کے دروازے کے سامنے جا کر ان کے بچوں کو تنگ کریں، کہ اس سے خواہ مخواہ بڑوں کے درمیان رنجش پیدا ہونے کا امکان ہے۔ آپ کے باورچی خانہ کا دھواں ہمسائے کی پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر اسے بھی کھانے کی کوئی چیز بھیجتے رہو تو ایک اچھی بات ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمسایہ کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے دیکھتے ہی سلام کریں، اس سے طویل گفتگو نہ کریں، اس سے اکثر مانگتے نہ رہیں، مرض میں اس کی عیادت کریں، مصیبت میں اسے تسلی دیں، اگر اس کے یہاں موت ہو جائے تو اس کے ساتھ رہیں، خوشی میں اسے مبارکباد کہیں اور اس کی خوشی میں برابر کے شریک رہیں، اس کی غلطیوں سے درگزر کریں، چھت سے اس کے گھر نہ جھانکیں، اس کے گھر کے صحن میں نہ پھینکیں، مٹی گند کوڑا وغیرہ ان کے گھر نہ پھینکیں، اس کے گھر کے راستہ کو تنگ نہ کریں، وہ گھر کی طرف جو کچھ لے جا رہا ہو اسے نہ گھوریں، اس کے عیوب کی پردہ پوشی کریں، جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہو تو اس کی مدد کریں، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال سے غافل نہ ہوں، اس کی غیبت نہ سنیں، اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس کی اولاد سے نرمی سے گفتگو کریں، جن دینی اور دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہوں ان میں اس کی رہنمائی کریں، گویا ہر طرح سے ہمسایہ گیری کے لحاظ کو مد نظر رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔